الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ تعالی توفیق خداوندی سے آج ہم 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں 17 رکوع ہیں اور 4 آیات، اور اس پارے کے پہلے 6 رکوع وہ سورۃ الانفال کے ہیں، اور اس کے بعد 11 رکوع اور 4 آیات سورۃ توبہ میں سے ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ غنیمت کا جو مال ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا تو حضور اس سے پھر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے، مسافروں کو عطا کرتے، جو قافلے آ کر ٹھہرتے ان کو کھانا کھلانا اور اس طرح کے انتظامات کے لیے اس کو صرف فرماتے۔ اور یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے حصے سے مراد کیا ہے؟ حضور کا ہی جو حصہ ہے، جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اسی کو اللہ کا حصہ قرار دیا گیا۔ تو بارہا قرآن پاک میں ہم یہ ایسی آیات پڑھیں گے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اپنے محبوب کی رضا کے ساتھ جوڑ دی ہے، شامل کر دی ہے۔ محبوب کا فعل اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اپنا فعل محبوب کی طرف منسوب کیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العزت میں مقام محبوبیت پر فائز ہیں، جس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس قافلے کا ذکر کیا جو مسلمانوں کا ایک قافلہ تھا، اور ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تجارتی تھا اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے، تو اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کی بجائے جب کفار قریش سے مقابلے کی بات آئی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک نے تم پر اتنا کرم کیا کہ ان کی تعداد تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھائی تاکہ تمہارا جوش اور ولولہ بڑا رہے، اور انہیں زیادہ نہیں دکھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حوصلہ ہار جاؤ کہ ہم کم ہیں اور پھر لڑائی نہ ہو۔ تو فرمایا اس لیے اللہ کی مرضی تھی کہ لڑائی ہو اور فیصلہ ہو، حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے اور باطل جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے۔ پھر دوسرا رکوع جو 45 سے 48 آیات پر مشتمل ہے، اس میں جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی تلقین ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ باہمی تنازعات اور اختلافات جو ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، یعنی لشکر کے اندر مسلمانوں کی جماعتوں میں اختلافات نہ ہوں۔ تو یہ ہماری پوری امت مسلمہ کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ ملکی مفادات کا نام لے کر آپس میں مسلمانوں کے جو اس حد تک اختلافات بڑھ گئے، کبھی اس سرحد سے ایک مسلمان ملک دوسرے پہ حملہ کرتا ہے، جواباً وہ اس پہ حملہ کرتا ہے، تو خدا کا خوف کریں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن کریم کو سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ قرآن کریم محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکل لائف کا پورا نظام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپسی اختلافات اور جھگڑے اس سے تم کیسے بچ سکتے ہو جب رسول اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ گے۔ تو پھر ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دیے گا تم باز نہ آئے، اگر رسول اللہ کے احکامات پہ نہ چلے تو ناکامی کا منہ دیکھو گے۔ پھر فرمایا کافر ریاکاری اور تکبر کے ساتھ میدان میں اس لیے نکلے تھے، ان کو پتا تھا یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو تو ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ یہ سوچ لے کر نکلے تھے۔ اور مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم کبھی ان کی طرح ریاکاری اور دکھاوا اور غرور اور تکبر سے نہ نکلنا، بلکہ ان کو تو شیطان نے ان کی نظروں میں یہ اعمال بظاہر بھلے کر دکھائے تھے اور کہا تھا کہ تم پر تو غالب آ ہی نہیں سکتا، تم تو بڑے تگڑے ہو۔ تو شیطان ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، تو اللہ پاک نے پھر ادھر فرشتوں کی مدد نازل کی جب، تو اس نے تو دیکھ لیے، کافر تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرشتوں کو جب شیطان نے دیکھا تو قرآن یہ کہتا ہے نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیطان بھاگ گیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی جو امداد آئی تھی مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی صورت میں، کافروں کو نظر نہیں آئی، شیطان کو نظر آئی، اور شیطان ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 49 سے 58 پر مشتمل ہے، فرمایا بعض منافق اور دلوں میں مرض رکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے،
اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا کہ مسلمان بظاہر اگر دیکھا جائے تو طاقت کم تھی، ہتھیار اتنے نہیں تھے، گھوڑے اور سواریاں نہیں تھیں، تو کافروں کا یہ کہنا بظاہر تو یہی تھا کہ بھئی مسلمان ایسے ہی بے سر و سامانی میں نکل آئے ہیں، تو لیکن کافروں کو کیا پتا کہ مسلمانوں کو کسی چیز نے دھوکے میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ ان کو اللہ کی مدد اور نصرت پر پورا یقین تھا۔ لیکن شرط یہ ہے، اللہ کی نصرت اور اس کی امداد آتی ضرور ہے، پر آتی تب ہے جب انسان اس کے احکامات پہ چل پڑے، محنت کرے، میدان میں نکلے، تو اللہ مدد بھی فرماتا ہے۔ تو یہاں پھر فرمایا گیا کہ تمہیں پتہ ہے نا توکل کیا ہوتا ہے، اور یہ جو کافر ہیں ان کے انجام وہ پہلے جیسے، یعنی ابو جہل اینڈ کمپنی کا انجام بھی اس کے جیسا، فرعون جیسا، اور فرعون کو اور اس طرح کے جو پہلے کافر ہیں ان جیسا ہوگا۔ تو ان قوموں کے عروج و زوال کا اللہ پاک نے یہاں ناقابل تردید ضابطہ بیان فرما دیا کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی زندگی، عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت سبق والی بات ہے۔ محض یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو کافر ہیں، ان کے پاس بڑا مال ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اللہ کی سنت جاریہ کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک نیچے نہیں آنے دیتا، گراتا نہیں اس وقت تک، اس کو زوال پذیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے اعمال سے اپنا سب کچھ برباد نہ کر لیں۔ آج ہمیں من حیث القوم دیکھنا ہے کہ کمی، ناپ تول میں کمی، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ، جھوٹ، فریب، دھوکہ، تجارت کے سارے جو اسلامی اصولوں کو پس پشت ڈال کر ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں برکت نہیں دیتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم من حیث القوم جو گہرائیوں میں جا کے گر رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ آج اپنے اعمال درست کر لیں، آج انسانوں کے ساتھ بھلائی شروع کر دیں، دھوکہ دہی، فریب کرنا، کسی کا حق کھانا، یہ سب چھوڑ دیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی مدد اور نصرت کیسے اترتی ہے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 4 جو 64 نمبر آیت تک مشتمل ہے، 59 سے 64 تک، تو فرمایا کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ جب پکڑنے چاہے تو فرمایا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام پر روب ڈالنے کے لیے اپنی پوری تیاری رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت تمہاری پوری ہونی چاہیے، زبردست طریقے سے تم نکلو میدان میں اور لڑو اور ان کافروں کے ساتھ۔ اور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی طاقت گھوڑوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ، موجودہ دور میں گھوڑے نہیں ہیں، ٹینک، توپیں، اسلحہ، جہاز، فرمایا یہ تیار رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور تمہارا روب پڑے گا تمہارے دشمنوں پر اور اللہ کے دشمنوں پر۔ تو آج جن قوموں نے جہاد چھوڑا، ہتھیار چھوڑے، وہ رسوا ہو رہی ہیں، کیونکہ مسلمان کا ہتھیار ہی، مسلمان کا جہاد ہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ چھوڑ دیا، دشمن کے دل سے روب نکل گیا، اب دشمن اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، کبھی IMF کے شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی پابندی، کبھی فلاں گرے لسٹ میں، کبھی فلاں بلیک لسٹ میں۔ تو وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں اگر یہ نرمی دکھائیں اور صلح کرنے کے لیے آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ صلح کر لیا جائے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جو اللہ نے مدد اور ایمان والوں کی جو ان کو شان اور قوت عطا فرمائی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے مضبوط کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اور ایمان والوں کو اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے شیر و شکر کیا ہے اور سب کو آپ کے گرد حضور جمع کر دیا ہے۔ تو اور فرمایا کہ یہ اس لیے جمع ہے سارے کے سارے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین خالق کائنات نے 5ویں رکوع میں جو آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 69 پر مشتمل ہے، ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، کہ مومنوں کو پوری طرح ترغیب دیجئے جنگ کرنے کی، میدان میں نکلنے کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان بخشی اس امت کو وہ کیا ہے کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 10 گنا بڑی جماعت جو یعنی 200 جو کافر ہوں گے ان پر یہ غالب آ جائیں گے۔ اور فرمایا پھر جنگ بدر میں اللہ پاک نے جب فتح دے دی تو اس کے بعد مسلمانوں سے نرمی کر دی، فرمایا اب خدا نے تم پر آسانی کر دی ہے، اب وہ پہلے جیسا ایک بندے کا 10 کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا، اب ایک مسلمان 2 کافروں کی نسبت کافی ہے، یعنی آسانی ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نرمی کر دے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شکست کھانے والے کافروں کو قیدی بنانے کی بجائے اگر کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو یہ بہتر تھا۔ بہرحال جو مال غنیمت اور جو قیدی فدیہ میں آئے، فرمایا اس کو پاک، حلال اور طیب سمجھ کر ان کا استعمال کرو، وہ مال تمہارے لیے حلال ہے، وہ پاکیزہ مال ہے، اس کو جیسے چاہو کھاؤ۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ پاک نے 70 نمبر آیت سے 75 نمبر تک آیت میں ارشاد فرمایا بدر کے قیدیوں کے حوالے سے کہ اگر انہوں نے فدیہ کے معاوضہ میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی تو ٹھیک،
ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھل جائیں گی۔ اور اگر انہوں نے اللہ سے لڑنے کی پھر کوشش کی، اب دیکھیے وہ اللہ سے کیسے لڑتے ہیں، حضور سے لڑنا فرمایا اللہ سے لڑنے کے مترادف ہے، تو اگر کوشش کی تو اللہ انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دے گا۔ اور فرمایا ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، مال سے جان سے، فرمایا ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ یہ لوگ اگر ایمان بچانے کی خاطر تم سے مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرو، جو مکہ میں رہ گئے تھے، آ نہیں سکے تھے۔ ہاں کافر ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں، تو اہل ایمان کو بھی ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار ہونا چاہیے۔ بار بار ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں عرض کیا، غزہ میں جو کچھ ہوا، فلسطین میں جو تباہی مچی، اس کا بہت بڑا جو ذمہ ہے وہ ان مسلمان حکمرانوں کے سر پہ بھی ہے کہ جنہوں نے ان کی بالکل مدد نہیں کی، ان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ مصر جیسا ملک جو ساتھ ہے اس نے اپنی بارڈر بند کر دیا اور لمبی باڑ لگا دی، دیواریں کھینچ دی کہ وہ بیچارے مظلوم فلسطینی ہمارے بھائی ظلم سے، کفر کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہجرت کے راستے بھی بند کر کے بیٹھے ہیں۔ کل اللہ کے حضور کیا آپ منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ کو قرآن کی یہ آیات کچھ نہیں بتاتی؟ کیا آپ کو خوف خدا نہیں آتا؟ جب اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اس سے آگے سورۃ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بسم اللہ شریف اس کے آغاز میں نہیں لکھی گئی۔ اس کی کئی وجوہات علماء نے، مفسرین نے بیان کی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سورۃ توبہ اور بھی جو وجوہات لکھی ان میں ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اس سورت میں سخت قتال کا حکم ہے کافروں کے ساتھ، اور نرمی کی مانت ہے کہ اب کافروں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ تو بسم اللہ میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہے جس میں رحمت پائی جاتی ہے۔ فرمایا چونکہ کافروں پر اب نرمی کرنی نہیں تو اس لیے اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں لیکن اختصاراً اتنی ہی چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے پہلے رکوع میں جو 1 سے 6 آیات پر مشتمل ہے اور پارے کا 7واں رکوع ہے، فرمایا گیا کہ جن کافر جماعتوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں رہا، خود انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ ہم نے پہلے کیا تھا مہلت دی، اس کے باوجود فرمان کو 4 ماہ کی مہلت دیں، اس عرصے میں وہ اگر سرزمین حرم چھوڑ جائیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا اور قتل کیا جائے گا، ان کو کہیں امان نہیں ملے گی، ان کی نسلیں ختم کر دی جائیں گی۔ اور جن جماعتوں نے بدعہدی نہیں کی، جو معاہدے ہوئے تھے ان پر قائم رہے، تو فرمایا ان کے ساتھ ہمارا بھی معاہدہ قائم رہے گا، مگر نیا معاہدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہے کہ کفار سے جو معاہدے کیے جاتے ہیں امن کی خاطر کیے جائیں تو اس میں اسلام کبھی بھی ایسا بدعہدی، دوغلا پن، فریب کاری نہیں کرتا۔ اسلام جو معاہدہ کرتا ہے بھلے اس میں نقصان ہو بعد میں، لیکن اس معاہدے سے کبھی نہیں پھرتا۔ یہ کافروں کا کام ہے کہ معاہدہ کرنا اور پھر مکر جانا، اور کئی جگہوں پہ، کئی جنگوں میں پہلے بھی اب بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسے دھوکے ہو چکے کافروں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے۔ 8ویں رکوع میں جو اس سورت کی آیت نمبر 7 سے 16 پر مشتمل ہے، مشرکوں کے ساتھ معاہدے کے بارے میں پھر فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے، جو مشرک ہیں ان کے ساتھ معاہدہ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ تم پر قابو پا لیں تو کسی عہد و پیمان یا رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ کریں، تمہیں قتل کرنے میں 1 منٹ نہ لگائیں۔ لہٰذا اگر یہ خود ہی اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے، اب رستہ ایک پھر بھی رکھا، اگر توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو پھر معافی دی جا سکتی ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے وطن سے نکالنے کے منصوبے بنائے اور تمہارے خلاف لڑائی میں پہل کی، اور تمہیں ان سے ضرور لڑنا چاہیے، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا، اور جنگ کی آزمائش میں تمہیں ضرور ڈالا جائے گا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے۔ یہاں سے یاد رکھیں اگر صرف نرمی ہی نرمی رہے تو کبھی کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ نمازیں سردیوں میں نہ آئیں، روزے گرمیوں میں نہ آئیں تو کیسے پہچان ہوگی، کیسے آزمائش ہوگی؟ وضو کرنا پڑے گا، بستر سے نکلنا پڑے گا، گرم بستر چھوڑنا پڑے گا تو پتہ چلے گا بندہ اپنے رب کے حضور اخلاص کے ساتھ جا رہا ہے۔ گرمیوں کا روزہ آئے، روزہ رکھ کے کام کاج کرنا پڑے، مشقت ہو، جسم سے پسینہ نکلے، پریشانی بنے، آزمائش آئے تو بندہ سمجھے گا کہ ہاں واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے۔ اسی طرح جہاد، بظاہر اسلام کا نام لینا اور کسی آزمائش میں نہ پڑنا اور آزمائش کے وقت بھاگ جانا میٹھا میٹھا ہاپ والا کام نہیں ہوگا۔ دین چاہتا ہے آزمایا جائے اور کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے۔ تم یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ آزمائش کے بغیر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو رکوع نمبر 9 ہے، 17 نمبر آیت سے 24 نمبر آیت پر مشتمل، فرمایا مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ یہ اپنے نفسوں پر کفر سے گواہیاں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ مسجدوں کی آبادی کا حق صرف اور صرف ایمان لانے والوں کا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔
کون مسجدوں کو آباد کرے گا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ فرمایا حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر یہ ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ان کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دے دیا جائے، کہ وہ بھی کہتے تھے نا کافر کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی تعمیریں کرتے ہیں، بیت اللہ کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا پہلے ایمان ہے، باقی نیک اعمال سارے بعد میں۔ تو ایمان والے مہاجرین اور مجاہدین اللہ کے ہاں بڑے درجہ پر فائز ہیں، وہی رحمت خداوندی کے حقدار ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے حقدار ہیں۔ اور ایمان والو ایسے والدین اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو اب ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہاں سمجھو، لوگ کہتے ہیں ہماری تو دوستی ہے، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم دوستی تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ بھائی کفر جب آ جائے، بد مذہبی آ جائے، تو فرمایا اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے کہ اے محبوب آپ مسلمانوں سے فرما دیں کہ اگر ایسا ہے نا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہاری جائیداد، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں، کاریں، تمہاری بنگلے، بینک بیلنس تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ تو یہ پھر ان حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین خالق کائنات کے اس فرمان کو پس پشت ڈال کر اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، روپیہ پیسہ بچانے کے لیے اس خوف سے جہاد میں نہیں اترتے کہ جی ہمارا ملک پر حملہ نہ ہو جائے، ہمارے جناب بینک جو ہم نے پیسوں سے بھر رکھے ہیں ان پر کوئی قبضہ نہ کر لے اور ہمارے ہاتھ سے دولت نہ نکل جائے، ان کو سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں غزوہ حنین کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور جنگ حنین کے موقع پر بھی کی، لیکن مسلمانوں کو یہاں تنبیہ بھی کی گئی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات بہتر ہو چکے تھے، تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ تو فرمایا تم اپنی کثرت پر اترانے لگ گئے کہ ہم اب بہت ہو گئے ہیں۔ فرمایا پھر وہ کام نہیں آئی، زمین تم پر تنگ ہو گئی، مسلمانوں کے لیے مشکل بن گئی۔ فرمایا پھر اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے سکون اتارا، غیبی مدد سے تمہیں کامیابی دی۔ تو مسلمانوں مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اب یہ آیت عرب حکمرانوں کو جھنجھوڑ کر کیا بتا رہی ہے کہ تم کبھی وفد کے نام پر، کبھی جناب کسی ہندو کو، کبھی کسی ہندو عورت کو، کبھی ہندو مرد کو تم داخلوں کی اجازت دے رہے ہو، کبھی وہ مسجد حرام کے قریب آ کر ویڈیو بنا رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں معاذ اللہ داخل ہو کے روضہ اطہر کے سامنے آ کر وہ تصویریں بنا رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور تم کس کام میں لگے ہوئے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کفر کے خلاف لڑنے کی وجہ سے کوئی فقر و فاقہ کا اندیشہ نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنی ہمت دے گا اگر تم اللہ کے راستے پر نکل پڑے تو پھر کیا ہوگا، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ فرمایا وہ جنگ میں تم سے ہاریں گے، اگر دین قبول نہ کیا تو ذلیل ہو کر جزیہ دیں گے، جزیہ دینے پر مجبور ہوں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں جو 30 نمبر آیت سے 37 نمبر آیت پر مشتمل ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی محض بکواس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ ان کافروں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے جو درویش پادری تھے اور عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو اپنا رب بنا لیا۔ تو یاد رکھیے اللہ ایک ہی ہے۔ ہاں کوئی نیک صالح لوگ ہیں، ان کی ادب تعظیم تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو خدا کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا تو اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، بندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے اس کو پھونکوں سے بجھا دے۔ ان کا یہ خیال ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا یتم نورہ۔ اللہ ان کی ان حرکتوں کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اپنا نور پورا کرے گا اور اس نور کی روشنی پورے کرۂ ارضی پر پھیلا کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو اسی لیے تو بھیجا تھا کہ اس دین کو تمام خود ساختہ ادیان پر غالب کر دے۔ جو پہلے ادیان آئے ان پر بھی اور جو لوگوں نے خود سے بنا لی سب پر غالب کرے، خواہ مشرک اس کو پسند کریں یا نہ کریں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، دین اسلام غالب ہوگا۔ اور پھر فرمایا مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور راہب ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھے، کوئی بھی مسلمانوں کا پیشوا بنے پیری کی صورت میں یا عالم کہلائے اور مسلمانوں کی رہنمائی کا دعوے دار ہو تو کسی کا مال نہ حق کھائے گا تو وہ اس زمرے میں اٹھایا جائے گا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کا حق نہیں دیتے، ان کے بارے میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ وہ جو ناحق جو مال جمع کرتے ہیں نا، سونا چاندی اور جمع کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اب زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں، دیتے نہیں ہیں،
اشر میں ڈنڈی مارتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں، حرص ہے کہ اور بھی بنا لیں اور بھی بنا لیں۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا اگر ایسے ہی انہوں نے کیا؟ تو فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا پھر وہ اس کو تپایا جائے گا، اس سے ان کی پیٹھیں، پیشانیاں، کمر داغ دی جائیں گی اور تکلیف ہوگی، اور ان سے کہا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہیں تمہارے خزانے جو تم جمع کرتے، اب پکڑو ان کا انجام دیکھو۔ تو پھر اللہ پاک نے عدت جو گنتی کے خاص مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں ان کی گنتی کا یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ کے ہاں تو مہینے 12 ہیں کتاب اللہ میں، یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں، اور فرمایا مشرکین جو ہیں ان سے لڑائی کرو ایسے جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑائی کرنے میں بالکل کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرو۔ مشرکین کی اس حرکت کا بھی نوٹس لیا گیا کہ وہ جو حرمت والے مہینے تھے ان کو اپنی مرضی سے بدلتے رہتے تھے، اس پر ان کو تنبیہ کی گئی۔ رکوع نمبر 12 میں جو آیت نمبر 38 سے 42 پر مشتمل ہے، تو فرمایا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں کو ان کی سستی پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم میرے محبوب کا ساتھ دینے میں سستی کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر تم ساتھ نہیں دو گے حبیب کا، نبی کریم علیہ السلام کا، اللہ اور قوم لے آئے گا۔ اللہ کے لیے اس قوم کو ہٹا دینا، مار دینا، ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا اور اس کی جگہ پہ نئی قوم لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر آگے غار ثور میں وہ ہجرت کا جو تذکرہ ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وَإِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تم اگر اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو مدد کرے گا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب کافروں نے مجبور کیا ہجرت پر اور وہ دونوں غار میں تھے، اور ہوا کیا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حالانکہ گزشتہ انبیاء کے واقعات قرآن میں پڑھتے ہیں تو جب مشکلات آئیں تو انہوں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ حضور کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پر افسوس آج ایسے بد نصیب بھی پیدا ہو گئے جو اس ہستی کے ایمان پر شک کر رہے ہیں، ان کے ایمان پر دلائل مانگ رہے ہیں، ان کو معاذ اللہ کافر ثابت کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جن کو اللہ حضور کا صاحب فرما رہا ہے، جن کو حضور تسلیاں دے رہے ہیں غار میں، ان کے بارے میں اس طرح کی بکواس کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور اپنے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو جہنم رسید کر دے اور آخرت میں تو پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہوگا ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفر مغلوب ہوگا، کلمہ حق غالب ہوگا، اور مسلمانوں ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، جیسی کچھ تیاری ہو سکے اور اس کے ساتھ نکل کھڑے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ بات اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی ہے کہ مال غنیمت آسانی سے ملنے والا ہو اور سفر قریب کا ہو تو ساتھ دو، اور اگر سفر دور کا تو کمزوری کا عذر پیش کرو۔ تو یہاں منافقین کو تنبیہ کی گئی، جھوٹی قسمیں کھا کر بچتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلا جو رکوع ہے اس میں بھی منافقین کی بہانہ سازیاں اور ان کے جو پھر انجام ہوا اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 43 سے 59 تک جو ہے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ان ہیلہ سازوں کو، جھوٹے بہانے بنانے والوں کو کیوں اجازت دے دی جنگ سے پیچھے رہنے کی؟ یہ اس سے سچے اور جھوٹے کی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اصل میں وہ آتے تھے حضور کے سامنے جھوٹا بہانہ رکھتے، حضور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کی ان باتوں کو سنتے جا رہے تھے اور چھوڑتے جا رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی اجازت نہیں مانگیں گے جی ہم نہیں جا سکتے، وہ نکلیں گے، اور اجازت صرف وہ مانگے گا جو دل کا روگی ہوگا اور شک میں گرفتار منافق، وہی اللہ کے محبوب سے اجازت مانگے کہ ہمیں میدان جہاد میں نہ لے جائے، ہم مر جائیں گے، ہمیں یہ ہوگا۔ فرمایا یہ اچھا ہے، اگر یہ ساتھ چلتے بھی تو شرارتیں کرتے اور مسلمانوں میں فساد ڈلواتے، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتے، اس سے پہلے بھی ایسا کرتے رہیں، اور آپ کو جب بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے، فتح ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، ان کو برا لگتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، آزمائش بنتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب آپ اعلان کر دیں کہ ہم دو میں سے ایک بات کے منتظر ہیں، یا تو اللہ پاک کا تم پر عذاب نازل ہوگا یا پھر ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ یاد رکھو اگر خوشی یا ناخوشی کچھ بھی خرچ کرو گے تو وہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا، نماز میں شریک ہوئے بھی تو بادل ناخواستہ سستی سے، اور خرچ کیا تو بد دلی سے۔ تو پھر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے مال و دولت، ان کی اولاد اور اس طرح کی چیزوں پر تعجب نہ کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی دولت ہے، چند روزہ ہے، تم اپنے اللہ پر راضی رہو، اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، تم کامیاب رہو گے۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں ویسے ہی صدقات و خیرات
اور ان کے مصارف کا بیان کیا گیا۔ یہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 60 سے لے کر 66 پر مشتمل ہے۔ فرمایا مفلس، محتاج، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا جو محکمہ ہے اس کے ملازمین اور لوگوں کے دل نرم کر کے ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ تو کبھی ہم غور کریں، اس میں ایک بھی مصرف ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نام و نمود کا پہلو نکل سکتا ہو کہ ہم جناب زکوٰۃ کے پیسوں سے جی اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اللہ نے فرمایا اس کو کرے تو اس کے مطابق چلیں۔ فرمایا رہا ہے کہ منافق تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کی بکواس کرتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی اپنی زبانیں کھولتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جو رسول برحق کو ستانے والے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی جھوٹی قسمیں کسی کام نہ آئیں گی۔ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ آپ ان کے سارے پول کھول دیے جائیں، تو فرمایا آپ ان سے کہہ دو بے شک ہنسی مذاق کیے جاؤ، بہانے تراشتے رہو، یاد رکھو تمہاری بد کرداری اور تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تم پر عذاب الہی آ کر رہے گا۔ رکوع نمبر 15 میں آیت نمبر 67 سے 72 پر مشتمل ہے کہ منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، راہ حق میں خرچ نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال ان پر نار جہنم اور اپنی لعنت کی وعید بھیجتا ہے، ان کا انجام ان سے پہلے جیسے بدکاروں والا ہوگا کہ افسوس ہے کہ ان کو نہ قوم نوح کا پتہ، نہ قوم عاد، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور اجڑی ہوئی بستی والوں کسی کا انجام یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ ان سب نے وہ دیکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا مومن مرد و عورت بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور انہیں رحمت خداوندی، جنت کے باغات اور پاکیزہ ٹھکانوں کی بشارت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 16 میں ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی سے پیش آئیں۔ تو جو اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، جلتے ہیں، اگر اب بھی باز آ جائیں تو بہتر، ورنہ پھر دردناک عذاب کے لیے تیار رہیں۔ یہ لوگ اللہ پاک سے وعدے کرنے کے بعد بھی بخل سے باز نہیں آئے، کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام رازوں اور ان کے مشوروں سے، ان کی سرگوشیوں سے پوری طرح واقف ہے؟ اور نبی رحمت علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے یہ منافق آپ کے پاس آ کر یہ کہیں بھی اب ہمارے لیے دعا کر دو، یا کسی اور سبب سے آپ ان کے لیے دعا کرنا بھی چاہیں، فرمایا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو نہیں بخشنے والا۔ تو یہ در حقیقت حضور کو ایک اشارہ دیا گیا تھا کہ ان پچھلے کسی احسان کی وجہ سے یا کسی تعلق کی بنا پر بھی ان کے لیے دعا نہ کرنا، کیونکہ اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور کافروں کا ہر عمل برباد اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر 17 نمبر رکوع جو 81 آیت سے 99 پر مشتمل ہے، فرمایا جہاد سے جی چڑا کر پیچھے رہنے والے منافق خوش نہ ہوں، یہ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں، آخرت میں انہیں بہت رونا پڑے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر یہ لوگ ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کریں تو آپ ان کی پیشکش قبول نہ کریں، کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی شریک نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ اور فرمایا پھر نافرمانی کے عالم میں مریں، تم ان کی مال اولاد اور اس طرح کی چیزوں سے دیکھ کر، کثرت دیکھ کر آپ تعجب نہ کرو، اللہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر رکوع نمبر 18 میں ارشاد فرمایا کہ بعض دیہاتی لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ انہیں جہاد سے مستثنیٰ قرار دے دیں، جبکہ رخصت صرف ضعیفوں، بیماروں اور ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، جو جا نہیں سکتے۔ فرمایا آپ بھی جتنا آپ کے پاس حاضر موقع پر ہے وہ سب کو دیتے ہیں، سب کو آپ نہیں دیتے، تو جو نہیں جا سکتے ان کے لیے تو رخصت ہے۔ اور ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو جہاد کا شوق رکھتے ہیں لیکن وہ جانے کی ہمت نہیں رکھتے، ان کے پاس نہیں ہے وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے وہ جا سکیں، تو فرمایا جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو سواری طلب کرتے ہیں، تو حالت ان کی یہ ہے کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ وہ روتے ہوئے پلٹتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اس خیال سے کہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو یہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب اللہ رب العالمین خالق کائنات کا وہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے آج حسرت کرتا ہے نا، یا اللہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں تیرے راستے میں دیتا، اس پر بھی وہ اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔